الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى وتقدس في كلامه المقدس في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اسٹیج پر جلوہ افروز محترم و مکرم و مقتدر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سامعین عظام، میرے خطاب اور تقریر کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محفل، یہ پروگرام، یہ مجلس جو قائم کی گئی ہے، جو اس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ پروگرام تعزیتی پروگرام ہے. اس لیے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے بھائی عبدالعزیز صاحب اور ان کے دوسرے تمام بھائیوں کو
تسلی دیتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور آپ کے تمام محبین، متوسلین اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے والد گرامی کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر مستقبل میں تمام اولاد کو ان کے اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کے لیے نہیں کم از کم تو دعائے مغفرت ضرور کیا کرے۔ بہرکیف یہ پروگرام تعزیتی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا مقصد ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا ہے۔ تو اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ ایصال ثواب کس چڑیا کا نام ہے؟ آخر ہم اور آپ ایصال ثواب کا پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کو سمجھنا کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، ایصال ثواب یہ پروگرام کا دو جز ہے۔ ایک جز کا نام تعزیت اور دوسرے جز کا نام ایصال ثواب ہے۔ تعزیت یہ میت کے جو اہل ہیں، جو میت کے جو متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں اور جو ان کے عقیدت مند ہیں، ان کا تعلق تعزیت سے ہے، اور خود میت کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ نکلا، میت کے گھر والوں کو ضرورت ہے تعزیت کی، اور خود میت کو ضرورت ہے ایصال ثواب کی۔ تو یاد رکھیں، قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کے اندر رب باری تعالیٰ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو تم اختیار کر لو، اس پر تم عمل کرو، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روک دے آپ اس چیز سے رک جائیے۔ اب جب یہ اصول ہم نے پڑھ لیا، یہ قاعدہ پڑھ لیا، یہ ضابطہ ہمارے آپ کے سب کے ذہن میں آ گیا، تو اب اس اصول کی روشنی میں ایصال ثواب کے متعلق ہمارے اور آپ کے درمیان 3 طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ ایک طبقہ افراط کا شکار ہے، دوسرا طبقہ تفریط کا شکار ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت سورہ بقرہ کی وہ آیت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کے پہلے صفحے کے دوسرے لائن میں یوں بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو درمیانہ امت بنایا ہے، ہم نے ان کو افراط والا نہیں بنایا، ہم نے تم کو تفریط والا نہیں بنایا۔ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے ایصال ثواب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایصال ثواب کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں اللہ نے تو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ کے رسول لائے ہیں اسے اختیار
اختیار کر لیا جائے. جو طبقہ افراط کا شکار ہے وہ یوں تانا دیتے ہیں آ کر ایصال ثواب کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا ایسے پروگرام کے، ایسے دینی محافل کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ اور کھڑا ہوتا ہے، وہ طبقہ کہتا ہے، وہ طبقہ تقلید کا شکار ہے، وہ کہتا ہے جب تیسرا دن ہوگا آپ کو ایصال ثواب کی مجلس قائم کرنی پڑے گی. وہ طبقہ جو تقلید کا شکار ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جب 10واں دن ہوگا آپ کو ایصال ثواب کی تقریب کرنی ہوگی. وہی تقلید کا شکار طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جب 40واں دن ہوگا آپ کو ایصال ثواب کی تقریب کرنی پڑے گی. پھر وہی طبقہ جب 1 سال کا عرصہ، 1 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اب آپ کو ایصال ثواب کی تقریب کرنی ضروری ہے. آپ ایصال ثواب کی تقریب نہیں کریں گے تجھ پر تھوتو ہے، تجھ پر لعنت ہے، تجھ پر پھٹکار ہے، تو کسی کام کا نہیں. تجھے تیرے باپ کی فکر نہیں، تجھے تیری ماں کی فکر نہیں، تجھے تیرے بھائی کی فکر نہیں، تجھے تیرے دادا کی فکر نہیں. تیرے مرنے والے میں سے جو بھی مرا ہے تجھے اس کی فکر نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ نے اصول بنایا ہے، اللہ نے یہ قاعدہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کہتے ہیں جو چیز رسول لائے اسے تم اختیار کر لو، جس چیز سے رسول منع کرے تم اس سے رک جاؤ. ایک طبقے نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ ایصال ثواب کی کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایصال ثواب کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، لیکن ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا موقف ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں اپنے تقاریر کے اندر، میں اپنے جلسوں کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ جم کر کے بیان کرتا ہوں. ڈنکے کی چوٹ پر رہ کر میں بیان کرتا ہوں. جو افراط کے شکار ہیں میں ان کو بھی جواب دینا چاہوں گا، جو تفریط کے شکار ہیں ہم ان کو بھی جواب دینا چاہیں گے. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی افراط کا شکاری بن جائے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی تفریط کا شکاری بن جائے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی تفریط میں آ کر یہ کہہ بیٹھے کہ تیسرا دن آ گیا ہے، ایصال ثواب کی تقریب کرنی پڑے گی، 10واں دن آ گیا ہے آپ کو ایصال ثواب کی تقریب کرنی پڑے گی، اور کوئی افراط کا شکار آتا ہے اور کہتا ہے ایصال ثواب کا ثبوت نہیں ملتا، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ نظریہ ہے، یہ موقف ہے، یہ منہج ہے، یہ ماننا ہے ایصال ثواب کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دیا ہے. اور ایصال ثواب کی جہاں تک ثبوت کی بات رہی تو میں آپ کو کہتا ہوں ایصال ثواب کا ثبوت اللہ کے قرآن سے بھی ملتا ہے، نبی کے فرمان سے بھی ملتا ہے. ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں. کوئی اگر افراط کر کے دین کے اندر گھوٹالا کرنا چاہے، دین کے اندر کٹوتی کرنا چاہے، دین سے کوئی قیمتی چیز چرانا چاہے، ہم اسے چوری نہیں کرنے دیتے. اور اگر کوئی طبقہ تفریط کا شکار ہو کر کے دین کے اندر باہر کا کچرا، باہر کا کوڑا کرکٹ اگر اس دین میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے گھسیڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ میرے رب نے کہا، میرے اللہ نے کہا، میرا رب کہتا ہے او مسلمانوں قرآن کریم کھولو. قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے جب تم ہمارے
دروازے پر آ چکے ہو، ہمیں دستک دے چکے ہو، تو چلو ایک پارہ اور آگے چلو، سورہ بقرہ میں جاؤ، دوسرے پارے میں چلے جاؤ، دوسرے پارے میں جاتے ہیں، دوسرا پارہ کہتا ہے جب آ ہی چکے ہو تو اب زیادہ دور نہیں، تمہاری منزل قریب آ چکی ہے، دوسرے لائن میں چلے جاؤ۔ جب دوسرے لائن میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی ہمیں ملتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم افراط کے بھی شکار مت ہونا، تم تفریط کے بھی شکار مت ہونا، تم حد سے گزرنے والے بھی مت ہونا، تم حد سے اترنے والے بھی مت ہونا، بلکہ تم حد پر رہ کر کے دین کی حفاظت کرنا اور دین کی چوکیداری اور پہرے داری کرنی ہے آپ کو۔ لہذا ہم مانتے ہیں کہ ایصال ثواب کا ثبوت اللہ کے قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ لیکن جو یہ کہہ دے کہ نا بابا نا، ہم کو تیسرا ہی دن کرنا ہوگا، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا، میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا بھائی پروگرام کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ تو تیسرے دن کرنا ہے۔ بھائی کیوں تیسرے دن کیوں کرنا ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا اس پروگرام کا دو رخ، ایک جز کا نام تعزیت ہے، دوسرے جز کا نام ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کی ضرورت میت کو ہے، تعزیت کی ضرورت اہل میت کو ہے۔ اب ہم میں سے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، آپ کے گاؤں کے بھی لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا بھائی جب ہم ان کو دفن کر دیتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ان پر مٹی ڈال دیتے ہیں، منکر نکیر جو سوال کرنے آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ اسی وقت آتا ہے یا 3 دن کے بعد آتا ہے؟ بھائی 3 دن کے بعد تو نہیں آتا نا، اسی وقت آتا ہے۔ اب آپ کو تو چاہیے تھا کہ ایصال ثواب کی تقریب اسی دن کر دیتے، ورنہ آپ کی مثال ایسی ہے، آپ کے بیٹے کو پولیس نے پکڑا، تھانے میں بند کر دیا اور پولیس والے نے فون کیا، آپ کا بیٹا میرے یہاں پکڑا گیا ہے، آپ کا بیٹا میرے یہاں تھانے کے اندر گرفتار ہے، آپ بولے تو کیا میں ان کو چھڑوا دوں؟ آپ بولے تو سفارش کر دوں؟ تو آپ بتائیں کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا نا 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 آج چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن کے بعد چھوڑ دینا؟ تو ٹھیک یہی مثال بھائی منکر نکیر آج آیا ہے، منکر نکیر ابھی آیا ہے، منکر نکیر سوال ابھی کر رہا ہے، تو ایصال ثواب کی ضرورت ابھی ہے۔ ہم ایصال ثواب کریں گے، اپنے مردے کو ہم ثواب پہنچائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے، ان کو سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اگر ایصال ثواب کی تقریب قائم کریں گے، اگر کوئی پروگرام کریں گے تو 3 دن کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، 3 دن کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے، ہمارے اور آپ کے اس سے پیار اور پریم کا تقاضا ہے کہ ہمیں اور آپ کو تو اسی وقت ایصال ثواب کی تقریب قائم کرنی چاہیے، کوئی دوسرے تیسرے دن کے ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج انتقال ہوئے، ابھی گئے، ابھی سے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے آپ جو ہے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنے شروع کر دیں، آپ کو 3 دن انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات سے تقریر کے جو شکار ہیں اس کا یہ ہوا، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے آپ سے کہا ایصال ثواب کا ثبوت اللہ کے قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ دیکھیں آپ اٹھائیں قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ
حشر، اس میں ایک آیت آپ کو ملے گی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ دیکھیں والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا، کہیں گے اے میرے پروردگار بخش دینا، ربنا اغفر لنا، ہم کو بخش دے، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے جو سبقونا بالایمان، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ افراد کا شکار ہو، چاہے وہ تفرید کا شکار ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی مائک کا لال اسے کاٹ نہیں سکتا ہے، میں ڈنڈی کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ اور جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، چاہے وہ افراد کے شکار ہو، چاہے وہ تفرید کے شکار ہو، کوئی نہیں کاٹے گا، کیونکہ ترجمے کے اندر اگر میں آپ کے سامنے تفسیر کا حوالہ دیتا تو ہو سکتا ہے وہ کہتے آپ سے کہ نہ جی نا، یہ تو آپ کے مولوی کی کتاب ہے، نہ جی نا، یہ تو آپ کے مسلک والے کی کتاب ہے، لیکن میں کسی دیوبندی کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی میں پیر کی بات نہیں کر رہا، کسی امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، کسی میں بزرگ کی بات نہیں کر رہا، میں تو بس اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں، جس فرمان کو رتی برابر میں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہو یا جس کے اندر واقعتاً ایمان ہو، ہر کوئی یہ مانتا ہے اللہ کا قرآن وہ قرآن ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہو، کم ہو، جسارت ہو، مشرق سے چلے، مغرب میں پہنچے، شمال سے چلے، جنوب میں پہنچے، دکن سے چلے، اتر میں پہنچے، پورب سے چلے، پچھم سے پہنچے، زمین سے چلے، آسمان پر پہنچے، تحت الثری سے چلے، سدرۃ المنتہی سے چلے، کسی میں کم ہو تو فرش سے چلے، عرش تک پہنچے۔ ہر ایک کا یہ ایمان ہے، ہر ایک کا یہ نظریہ ہے، ہر ایک کا یہ موقف ہے کہ قرآن کا میں صدر کی بات نہیں کرتا، میں پارے کی بات نہیں کرتا، میں سورت کی بات نہیں کرتا، میں آیت کی بات نہیں کرتا، میں جملے کی بات نہیں کرتا، میں لفظ کی بات نہیں کرتا، میں حرف کی بات نہیں کرتا، میں اعراب صبر زیر پیش کی بات نہیں کرتا، میں نقطے کی بات کرتا ہوں۔ ہاں وہ کیسا بھی ایمان والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا مومن ہو، وہ شرط یہ ہے وہ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہو۔ ہر ایک کا ایمان ہے، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر ادھر نہیں ہے، اسی قرآن کے اندر، اسی اللہ کے فرمان کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولإخواننا الذین، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایصال ثبوت، ایصال ثواب کا ثبوت اللہ کے قرآن میں ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنا عقیدہ ہم بیان کریں گے، ہمیں کوئی دوسرا نہیں توڑے۔ جب عقیدہ ہمارا، اصول بھی ہمارا رہے گا، قاعدہ بھی ہمارا رہے گا۔ بھائی تمہارا جو اصول ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے، تم اپنی جیب میں رکھو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں بارہ اپنی تقاریر میں کیا کرتا ہوں، مجھے بریلویوں سے کوئی سروکار نہیں، اہل حدیثوں سے کوئی سروکار نہیں، رافیزیوں اور شیعوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں کسی کو یہاں پر جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو رسول لائے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، جس سے رسول نے منع کیا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی چیز سے رسول منع کرے اور پھر دیوبندی اسی چیز کو اختیار کرے، رسول لے کر آئے اور دیوبندی اس کا انکار کرے، نہ بابا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ لہذا میں نے جو آپ کو شروع میں جملہ دیا تھا کہ بھائی ایصال ثواب ضرورت ہے میت کی، تعزیت ضرورت ہے اہل میت کی۔ بھائی جب اہل میت کی ضرورت تو اسی دن پوری ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں آنا چاہیے تاکہ اہل میت کی حوصلہ افزائی ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ آدمی ایسا تھا کہ اسے سب کوئی پیار کرتا تھا۔ اس دن آئیں گے، تعزیت میں اضافہ ہوگا، اہل میت کی بات پوری ہوگی۔ بات رہی ایصال ثواب کی، تو ایصال ثواب کے لیے ہمیں 3 دن 10 دن 40 دن سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا بچہ اگر آج گرفتار ہوتا ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش ہم آج کریں گے، 3 دن کے بعد نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارا مرنے والا آج مرا ہے تو اس کی ایصال ثواب کی تقریب بھی ہم آج کریں گے، ہم 3 دن کا کوئی انتظار نہیں کریں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں یہی تو پھٹا ہے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ پروگرام غلط ہے۔ نہ بابا نہ، ہم نے کبھی نہیں کہا غلط ہے، اس کو طریقے سے منائیے، اس کو اندازے سے منائیے، جو آداب ہے، جو اس کے طریقے ہیں، جو علماء کرام نے ہمیں اصول سمجھائے ہیں، اس اصول کے مطابق پڑھائیں، اس اصول کے مطابق آپ تقریب رکھیں تو کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ بہرکیف یہ بات چل گئی ہے، تب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایصال ثواب پر آتا ہوں۔ ایصال ثواب کا تعلق عقیدے سے ہے، ایصال ثواب کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، ایصال ثواب کا تعلق ہمارے جگر سے ہے۔ تو چونکہ ہم ایصال ثواب کریں گے تو ایصال ثواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ عقیدہ کیا چیز ہے، ایصال ثواب کا نظریہ ہمیں کیسے ملتا ہے۔ تو اس کے لیے چلے قرآن کھولیں، سورۃ الکہف کھولیں، 16واں پارہ کھولیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے سوڑے محمد، اے پیارے محمد، اے آنکھ کے تارے محمد، اے عبداللہ کے دلارے محمد، اے آمنہ کے لال محمد، اے عبد المطلب کے دلارے محمد، اے مکہ کے در یتیم محمد، اے شہنشاہ بطحہ محمد، ننبئکم، قل آپ کہہ دیجئے، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تم کو بتاؤں عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے گھاٹا اٹھانے والا کون ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، سب سے زیادہ نیچے جانے والا کون ہے، کون روڈ پر آنے والا ہے، کس کی ناؤ ڈوبنے والی ہے، نیا پار ہونے سے پہلے کس کی ناؤ ڈوبنے والی ہے۔ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتاؤں کیا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، او بھیا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا، سب سے زیادہ لوس میں جانے والا وہ شخص ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی کوشش، جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا کرنا دھرنا، جس کی کاوش، جس کا پریاس، جس کی محنت، جس کی جد و جہد فی الحیاۃ الدنیا، زندگی
دنیاوی زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر واللہ اکارت گئی، برباد گئی، اور حال تو یہ ہے، حال یہ ہے اور ماجرا یہ ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، میاں سمجھ یہ رہے ہیں، میاں کا خیال یہ ہے، خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، تو بھیا ہم یہ صحیح کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوا ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، کیا ہوا کوئی بات نہیں ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے نا نا نا، ان کا جو تصور ہے، ان کا جو خیال ہے، ان کا جو نظریہ ہے کہ وہ عمل اچھے کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیت کا انکار کر ڈالا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کر ڈالا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، ایک طبقہ ہے جو طبقہ کہتا ہے ایصال ثواب کا ثبوت نہیں ملتا، نا جی نا، قرآن تو کہتا ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اس کے اوپر کئی سارے دلائل میرے پاس، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف اسی دلیل پر اتباع کیجئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کا ثبوت قرآن میں نہیں ملتا، جو تقلید کے شکار ہیں وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کو تیسرا دن ہی کرنا پڑے گا، 10واں دن ہی کرنا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اولئک الذین کفروا، اللہ یہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کے آیات کا انکار کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ پوچھنے والے نے کہا مولانا انکار کیا تو کیا ہوا؟ میں کہوں گا میرا رب کہتا ہے، رب کائنات کا فرمان ہے آگے، فحبطت اعمالہم، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت جائیں گے، ان کے اعمال برباد جائیں گے، کرنے دو رب کی آیت کا انکار، کرنے دو، کرنے دو رب کی ملاقات کا انکار کرنے دو، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، او بھیا جب جائے گا تو یاد رکھنا ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں، کوئی ناپ تول نہیں ہوگا، ان کو کھڑے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وجہ یہ ہے بھائی جنت چاہیے نا، جنت چاہیے، ایصال ثواب کیوں کروا رہے ہیں بھائی؟ عبدالعزیز نے جو مجھے یہاں بلایا اسی لیے تو بلایا نا، تاکہ میرے ابا کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، میرے ابا کے گناہوں کی معافی مل جائے، میرے ابا کو جنت میں جگہ مل جائے۔ تو یاد رکھو لکھن پور کے لوگوں، اللہ نے جب بھی قرآن مجید کے اندر جنت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے جب بھی قرآن مجید کے اندر اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ نے جنتیوں کے جنتی ہونے کے لیے 2 شرائط مقرر کیے ہیں، نمبر 1 آمنو، نمبر 2 عملوا الصالحات، اور ان دونوں یہ 2 جز ہیں، ان دونوں شرائط میں سے ایک شرط کا نام عقیدہ ہے، دوسرے شرط کا نام اعمال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اعمال جب کارگر ہوگا، ہمارا اعمال جب کامیاب ہوگا، جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ وجہ یہی ہے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
بطور مہمانی کے اللہ نے ان کے لیے جنت بنایا ہے۔ اب میں اس میں سمجھانے کے لیے کچھ تفصیل عرض کروں گا، آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھوں گا، آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھوں گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے اہل جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جنت کے پانے کے لیے اللہ نے 2 شرط مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ صحیحہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ اصول سمجھیں۔ اصول ہے، علماء بیٹھے ہیں، بات میں علمی کرنے لگا ہوں لیکن لہجہ عوامی اختیار کروں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے مشروط بھی فوت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے دعوت دیا آپ نے کہ عبدالعزیز بھائی نے دعوت دیا، میں نے کہا جی میں آپ کے یہاں آؤں گا، شرط یہ ہے آپ تیجا سمجھ کر نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ان سے پہلے دعوت آئی کرامت صاحب ان کے جو بہنوئی ہیں ان کے ذریعے، میں نے کہا بھائی تیسرا دن یہ تو تفریط والوں کا طبقہ ہے، ہم تفریط والے نہیں ہیں، یہ تو تفریط والوں کا طبقہ ہے۔ انہوں نے کہا نانا مولانا بات یہ نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ کو لانا تھا، آپ کو ان سے عقیدت تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جمعرات کے دن رکھا ہے، ورنہ تیسرا دن کوئی خاص نہیں تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ دیکھیں میں نے شرط رکھا، اگر تیسرے دن کو آپ نے مخصوص کیا تو میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا، اگر آپ تیسرے دن کو مخصوص نہیں کریں گے میں آؤں گا۔ انہوں نے مخصوص نہیں کیا، میں آ گیا۔ اب اسی اصول کے تحت اللہ نے ہمارے لیے آپ کے لیے جنت کو بنایا ہے، کہ قرآن میں جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اہل جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جہاں بھی اللہ نے جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے وہاں 2 شرط رکھا ہے۔ نمبر 1 ایمان صحیح ہونا چاہیے، نمبر 2 اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نکلتا ہے اگر عبدالعزیز بھائی نے تیسرے دن کو مخصوص کر لیا ہوتا میں نہیں آتا۔ اسی طرح اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اگر آپ کا عمل درست نہیں ہوگا آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ لیکن اس کے اندر مزید تفصیل اور آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وجہ ہے بھائی؟ ریزن کیا ہے؟ پہلے عمل الصالحات بھی آ سکتا تھا، پھر آمنوا کہہ دیتے، لیکن اللہ نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا اور شرائط رکھے تو شرائط میں آمنوا پہلے عمل الصالحات بعد میں رکھا، پہلے عقیدے کو رکھا، ایمان کو بعد میں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی مثال، ایک ہے عدد اور ایک ہے صفر۔ صفر کہتے ہیں زیرو کو، صفر کہتے ہیں زیرو کو۔ اگر آپ 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں زیرو لکھتے چلے جائیں لیکن وہ زیرو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے عدد صرف 1 بھی لکھا ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی کام کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اور اس کے بعد اگر عقیدہ پہلے، اگر ہم نے عدد پہلے رکھا اس کے بعد ہم نے زیرو لکھنا شروع کر دیا، جو ہم زیرو بڑھائیں گے اسی حساب سے اس عدد کی اہمیت اور ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اور لیکن اگر ہم نے عدد رکھا، عدد سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں زیرو لکھ دے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہے، آپ کروڑوں نمازیں پڑھ لیں، کروڑوں زکوٰۃ دے دے، کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دے، کروڑوں بھوکوں کو کھانا کھلا دے، کروڑوں ننگوں
کو کپڑا پہنا دے، قیامت میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ وجہ یہ ہے اللہ کا فرمان ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب بات یہ آئی کفار مکہ نے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دے کر کہا اے محمد تو کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانے گا، میرے اللہ کو نہیں مانے گا، میرے اللہ کو ایک نہیں مانے گا، تجھے چھت نہیں ملے گی، کیسے نہیں ملے گی؟ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا وہ لوگ جنہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، وہ لوگ جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا بنایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسا اللہ پر ایمان رکھنے والا، جیسا روز قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے ویسا بنایا۔ لا یستوون عند اللہ، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں حاجی کو پانی پلا دے، کروڑوں مسجدیں بنوا دے، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ انہیں کسی بھی صورت میں ایمان باللہ رکھنے والوں پر، ایمان بالیوم الآخر رکھنے والوں کی طرح نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان، اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب بھی جنت کا تذکرہ کیا، پہلے جنت کا تذکرہ کیا، دو شرائط، نمبر ایک ایمان ہونا چاہیے، نمبر دو اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عقیدے کی اہمیت کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہوگا بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، تمام عبادات کر رہے ہیں، تمام ریاضات کر رہے ہیں، پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیں جو چیز جتنی اہم ہو اس کا محل بھی اتنا اہم ہوا کرتا ہے، یعنی جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے رکھنے کی جگہ بھی اتنی ہی قیمتی ہوگی۔ آپ نے سائیکل لایا، آپ سائیکل کو روڈ پر رکھ دیں گے، لیکن آپ نے موتی لایا، آپ اسے روڈ پر نہیں، آپ اسے کمرے میں لے جائیں گے۔ کمرے میں لے جا کر ایک بڑا بکسا ہوگا، اس بڑے بکسے کے اندر ایک چھوٹا بکسا اور ہوگا، اس چھوٹے بکسے کے اندر ایک مخمل ٹائپ کی ایک تھیلی ہوگی، آپ اس کے اندر ہیرے کو رکھیں گے، اس کے اندر آپ موتی کو رکھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ نے ایمان جنت میں جانے کے لیے دو شرائط رکھے ہیں، نمبر ایک ایمان ہونا چاہیے، نمبر دو اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن کی آیت کے مطابق وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، جس کا ایمان درست نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے جتنے زکوٰۃ دے دے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو چیز جتنی عام ہوگی اس کا محل بھی اتنا زیادہ عام ہوگا۔ ہم مانتے ہیں واقعتاً نماز بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن نماز ہم پڑھتے ہیں ہاتھ سے، نماز ہم پڑھتے ہیں پاؤں سے، نماز ہم پڑھتے ہیں پیشانی سے، نماز ہم پڑھتے ہیں ناک سے، نماز ہم پڑھتے ہیں انگلیوں سے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں آدمی کا ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا، آدمی کا پاؤں کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا، آدمی کی ناک کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا، آدمی کے کان کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئے گی آدمی زکوٰۃ دے گا، ہاتھ سے ہاتھ کٹ
کٹ جائے آدمی زندہ رہے گا، حج کرنے کی باری آئے گی اپنے اعمال کو وہ درست کر لے گا، لیکن یاد رکھیں لیکن اگر یہ کٹ جائے تب بھی آپ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً نماز کو اہم بنایا ہے، اللہ نے واقعتاً نماز کو حیثیت والا، نماز کو ویلیو والا بنایا ہے، لیکن یہ اتنا اہم نہیں جتنا اہم عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر رہا تھا، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے رکھنے کی جگہ بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے۔ نماز واقعتاً اہم ہے لیکن اس کے رکھنے کی جگہ اللہ نے اعضائے ظاہرہ کو بنایا، ہاتھ وغیرہ کو بنایا، لیکن عقیدہ اتنا اہم ہے، نظریہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے نظریے کا محل ہاتھ کو نہیں بنایا، اللہ نے عقیدے کا محل پیر کو نہیں بنایا، اللہ نے عقیدے کا محل سر کو نہیں بنایا، اللہ نے عقیدے کا محل دل کو بنایا ہے، اللہ نے عقیدے کا محل جگر کو بنایا ہے، اللہ نے عقیدے کا محل قلب کو بنایا ہے۔ میں کہہ رہا تھا آدمی کا ہاتھ کٹ جائے آدمی پھر بھی زندہ رہتا ہے، آدمی کا پیر کٹ جائے آدمی پھر بھی زندہ رہتا ہے، آدمی کی آنکھ پھوٹ جائے پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی کا کلیجہ نکال لیا جائے، اگر کسی کا دل نکال لیا جائے، نکالنا تو درکنار بلکہ دل کے اندر ایک معمولی سا سوراخ ہو جاتا ہے، آدمی زندہ نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہاتھ کٹ جائے آدمی زندہ رہتا ہے، اسی طرح آدمی نماز نہیں پڑھے گا جنت میں جا سکتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا جنت میں جا سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، اسی طرح آدمی حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، آدمی زندہ رہتا ہے، اسی طرح وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کلیجہ نکال لیا جائے، اگر کسی کا دل نکال لیا جائے، آدمی زندہ نہیں رہتا۔ جس طرح دل نکال لینے سے آدمی زندہ نہیں رہتا، اسی طرح عقیدہ خراب ہو جانے سے آدمی جنت میں جانے کے لائق نہیں۔ تو عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدے کی حیثیت ہے، عقیدے کی یہ ویلیو ہے۔ ہماری میت جنت کا حقدار ہو جائے، بھائی جب ہم جنت کے حقدار ہوں گے تو ہماری میت جنت کے حقدار ہوگی، اگر ہم ہی جنت کے حقدار نہیں، کیونکہ ہمارا جب عقیدہ درست نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم خوب نمازیں پڑھ کے بخش رہے ہیں، خوب قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں، بھائی کسی کام کا نہیں ہے۔ عدد سے پہلے لاکھوں کروڑوں زیرو لگا لیں، کسی کام کا نہیں، عقیدہ درست کیا نہیں، اور قرآن پڑھ کر کے نمازی نفل پڑھ کر کے، نفل روزہ رکھ کر کے، نفل صدقات دے کر کے چلے ہیں اپنی میت کو بخشنے، تو بھیا تمہارا ہی ایمان قبول نہیں ہے، تمہیں ہی اس کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، تو میت کو کیا خاک پوچھنے والا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو اس کا ثواب نہیں مل رہا تو میت کو بھی اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ جب طے ہو چکا ہے، عقیدہ درست ہو گیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، یہاں تک یوں سمجھے کہ میری تمہیدی گفتگو تھی۔ تمہید کا معنی آتا ہے گود کا مطلب جو بچہ ماں کی گود میں سمجھ جائے، جو بچہ گود کی بات کو سمجھ لے وہ آسانی سے آگے کے کلاسز، آگے کے مکتب اور مدرسے کی تعلیم کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو بچہ تمہید کو نہ سمجھے، جو بچہ گود کو ہی نہ سمجھے، پھر بابا اس کے لیے تو پھر مشکل ہے۔ اسی لیے اب تک کی جو میری گفتگو تھی یہ تمہید تھی، یہ آپ کو ایک طرح سے گود دیا گیا۔ آپ لوگوں نے اگر ان باتوں کو اچھی طرح سے سنا ہوگا
دھیان سے سنا ہوگا تو آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹھنے کو بھی دل چاہے گا۔ آپ نے اگر اس کو غور سے نہیں سنا، دھیان سے نہیں سنا، تو آپ کو سننے میں بھی مزہ نہیں آنے والا ہے اور بات بھی اچھے طرح سے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ بہرکیف تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے خطبے کے اندر فرمان خدا سے 3 آیت اور فرمان مصطفیٰ سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 3 آیتوں کی روشنی میں اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے صحیح بولنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نے عقیدے کو سمجھ لیا، اب آپ جنت کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا جب بھی جنت چاہیے تو اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے۔ میں ایمان پر بات کر چکا ہوں، اب چلیں آتے ہیں ہم اعمال پر۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان باللہ کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالیوم الآخر کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالانبیاء کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالرسل کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالکتب کے، ایمان بالصحائف کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالتقدیر کے قائل ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان بالجنت و جہنم کے قائل ہیں، سنو ادخلو فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا اسلام ہونا۔ ہماری جماعت میں سے، ہم دیوبندیوں کی جماعت میں سے ہماری جو ایک شاخ ہے، جو ہماری ایک طرح سے ہماری فرع ہے، اس کو دنیا تبلیغی جماعت سے جانتی ہے، اور ہماری تبلیغی جماعت کے بزرگ احباب کہتے ہیں کہ کامیابی پورے دین پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی پورے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی بڑے کی میں اپنے الفاظ کے اندر، اپنے تصورات اور خیالات میں ان الفاظ کو بروتا ہوں اور کہتا ہوں، اے ایمان والو، صرف اللہ کو ایک مان لینے سے کام نہیں چلے گا، صرف رسول اللہ کو الرسول مان لینے سے کام نہیں چلے گا، صرف انبیاء کو نبی مان لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جتنی بھی باتیں رسول اللہ نے کہی ہیں ماننے والی ان کو ماننا پڑے گا، جو باتیں رسول اللہ نے کہی ہیں کرنے والی اسے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کے اندر اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کا سلیکشن کیا ہے، اس آیت کا چناؤ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اب کوئی آ کر کہے گا، او بابا تیسرے ہی دن آپ کو ایصال ثواب کی تقریب کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا مولوی آئے گا وہ کہے گا، او بابا تم نے تیسرے دن کو خاص کیوں کیا؟
یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ دین کے اندر کچڑا گھسیڑنا ہے۔ آپ دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ دین کے اندر کوڑا کرکٹ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ مولانا آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم جب یہاں پر پروگرام کرا رہے ہیں تو نچنیاں آ کر ناچ تو نہیں رہا ہے نا، قوال آ کر قوالی تو نہیں بجا رہا ہے نا، ڈفلی والا آ کر ڈھول تو نہیں بجا رہا ہے نا، اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یہ شیطان پٹی بڑھائے گا، یہی وجہ ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، صرف اس سے کام نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر لینے سے کام نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر شیطان تم کو بہکائے تیسرا دن خاص کر لو گے تو کیا ہوگا؟ 10واں دن خاص کر لو گے تو کیا ہوگا؟ 40واں دن خاص کر لو گے تو کیا ہوگا؟ برسی والے دن خاص کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھنا یہ شیطانی پٹی ہے، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے تو اللہ نے تو آپ کو سکھا دیا، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اپنے رب کی پناہ چاہیے، اپنے رب کی پناہ مانگیے اور کہیے اے اللہ مجھے اس شیطان سے، اے اللہ مجھے اس خناس سے پناہ دے دے، اے اللہ مجھے اس کے بہکاوے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ او بھیا تم 40واں کر رہے ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہو۔ تم 10واں کر رہے ہو تو کیا ہوا؟ نبی کی تعریف بھی تو کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس وسوسے میں، اس سمجھاؤ میں، اس بجھاؤ میں، اس بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلیو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلیو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وجہ اس لیے ہے اللہ میاں کیوں نہیں چلیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان جو ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شیطان کیسے دشمن ہے ہمارا، اس کی وضاحت کرنے جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں دوسری آیت پر آتا ہوں، میں نے دوسری آیت میں پڑھا چلو ہم ایمان والے تھے، پورے اسلام میں بھی داخل ہو گئے، شیطان سے بچ بھی گئے، وجہ ہم کو پتا چلا شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا مخالف ہے، اس لیے ہم اس سے بچ گئے ہیں۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں چلو یہ بات پوری ہو گئی ہے تو یاد رکھنا، یا اب یہ جو سورہ بقرہ والی آیت جس کے اندر اللہ نے کہا ایمان والے تھے اب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت رہنا۔ جب پورے اسلام میں داخل ہو گئے اب شیطان بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں مت آنا کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ یہ نظریہ بن چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، یا سورہ آل عمران کے اندر میں اس آیت کو اس سے جوڑتا ہوں، اے ایمان والو حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم صرف میلاد نہ کراؤ، تم صرف محفل ایصال ثواب کی تقریب نہ کرو، تم یہ خیال مت کرو کہ اوہو اگر ہم تقریب نہیں کریں گے گاؤں والے تھو تھو کریں گے، رشتہ دار جو ہیں پھٹ
پھٹکاریں گے، وہ لعنت کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نانا اللہ سے آپ کو ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا کہ آپ کا باپ چلا گیا، آپ کے باپ نے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر خون پسینے سے بڑھ کر جان کی بازی لگائی، آپ کے لیے نہ جانے کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے صرف یہ میلاد کرا کر، صرف تقریب کرا کر کے ابا کو بھول نہ جانا، اللہ سے ایسے ڈرنا۔ یہ تقریب کے بعد بھی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی رشتہ دار پوچھے نہ پوچھے، کوئی گاؤں والا تانا دے یا نہ دے، آپ اپنے ابا کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اب سوال آئے گا مولانا ہم آپ کی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہم آپ کی طرح درود پڑھنا نہیں جانتے، ہم آپ کی طرح حدیث پڑھنا نہیں جانتے۔ او بھیا کچھ نہیں جانتے، سبحان اللہ تو آتا ہے نا، الحمدللہ تو آتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو آتا ہے نا، چلو اتنا بھی نہیں، اللہ 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 کہنا تو آتا ہے نا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، کوئی دیکھے پھر بھی اللہ اللہ کا ورد کریں، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ اللہ کی چوٹ لگائیں اور اللہ سے دعا کریں، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ سے بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ میں گنہگار صحیح، اے اللہ میں قصوروار صحیح، اے اللہ میں دوشی صحیح، اے اللہ میں تیرے نام کی پاکیزہ نام کا ورد کرتا ہوں، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کے صدقے میں میرے ابا کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس ذکر کے صدقے میں میرے ابا کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے، عذاب کو ہلکا کر دے، اے اللہ اس ورد کے سلسلے میں، اس ورد کے ذریعے اس ثواب کو پہنچا کر میرے ابا کو عذاب سے بچا لے۔ یہی مطلب ہے حق تقاتہ، کوئی دیکھے پھر بھی اللہ سے اپنے ابا کے لیے آپ دعا کریں گے، کوئی نہ دیکھے پھر بھی آپ اللہ سے اپنے ابا کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد یاد رکھنا صرف یہی نہیں کہ اپنے ابا کے لیے پھر اپنے بھی ایمان کی خیر منانا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ پھر میں اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ رہا ہوں، ایمان والے تھے پورے اسلام میں داخل ہوئے، شیطان کے بہکاوے میں آئے، اللہ نے رکنے کو کہا، رک گئے، ریزن بتایا، معلوم ہو گیا، اللہ نے کہا اللہ سے جیسے ڈرنے کہا کہ اسی طرح سے ڈرو، اب اسی پر قائم بھی رہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا نہیں ہے تم کو، بھائی مرنا نہیں ہے۔ اب اس کو میں کسی آیت سے جوڑتا ہوں جو خطبے میں پڑھا، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اے اللہ مرنا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے نہیں مریں گے، کیسے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ تو تیرا اعلان ہے، تیرا فرمان ہے، تو کہتا ہے، یہ تیری وارننگ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، موت تم کو آ کر رہے گی۔ اگر تم مضبوط قلعے میں پڑ جاؤ تب بھی موت آئے گی۔ تو اے اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ کہنے کا کیا مطلب؟ مرنا نہیں کہنے کا کیا مطلب؟ میرا رب کہتا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ بھیا مرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی حالت میں مرنا ہے، غیر اسلام کی حالت میں آپ کو مرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اپنی میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنے فرمان سے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدینا وغائبینا جو موجود ہیں اس کی بھی مغفرت فرما۔
فرما, جو موجود نہیں ہے اس کی بھی مغفرت فرما. میں پوری دعا نہیں چاہتا, میں آپ کو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی وضاحت کے لیے اللہ کے نبی کے فرمان والی اس دعا سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے سکھایا, اللہم من احییتہ منا, اے اللہ ہم میں سے مجھ سے ان سے ان سے سب میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے, من احییتہ جس کو بھی تو زندہ رکھے, فاحیہ علی الاسلام تو اسلام پہ زندہ رکھیو, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اور ہم میں سے جس کو موت دیو, ہم میں سے جس کی روح قبض کیجیو, ومن توفیتہ منا ہم میں سے جس کو تو موت دے وے, ہم میں سے جس کی تو روح قبض لے وے, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اس کی موت ایمان پر لینا. اب یہاں کہا الا وانتم مسلمون, الا وانتم مسلمون, مرنا نہیں ہے, مرنا ہے تو تمہیں مسلمان ہو کر مرنا ہے, ورنہ پوری زندگی اللہ کی عبادت, اللہ کی ریاضت اور اس کی اطاعت میں گزار دے. لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ہم مرنے سے پہلے اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا, تو پوری زندگی کی نیکی برباد, پوری زندگی کا عقیدہ صحیحہ بھی برباد ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بھائی مرنا نہیں ہے, اگر مرنا ہے تو تمہیں اسلام کی حالت میں مرنا ہے, تمہیں مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں مرنا ہے, اگر تمہیں مرنا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں مرنا ہے. آخری حدیث پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ بات پوری کرتا ہوں. خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہاں پر بولتے بولتے میں ایک بات کہہ دوں, جو افراد کے شکار ہیں, جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, میں نے آپ سے کہا تھا ہمارا نظریہ ہے کہ اگر میت کو کوئی آدمی نیکی کر کے ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب پہنچتا ہے, اور اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے, مصطفیٰ کے فرمان میں بھی موجود ہے. اور اللہ کے فرمان سے میں نے سمجھایا, چلے اب مصطفیٰ کے فرمان سے سمجھتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں افراد و تفرید کی, اگر واقعتاً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مسلمان مانتے ہیں تو پھر اسے اس بات کا قائل ہو جانا چاہیے کہ واقعتاً اللہ کے نبی کے فرمان سے یہ ثبوت ملتا ہے, یہ پروف ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی میت کو کوئی نیک عمل کر کے, خواہ وہ عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو, کر کے ثواب پہنچائے گا, ثواب پہنچے گا اللہ کے فرمان سے. میں نے آپ کو تمہیدی گفتگو کے اندر ثابت کر کے بتایا تھا. اب میں موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر قلم بند فرمایا ہے. اور جو لوگ افراد کے شکار ہیں, جو لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کا ثبوت نہیں ملتا, ان کا بھی یہی نظریہ ہے, ان کا بھی یہی ماننا ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث صحیح ہے, ان کا بھی ماننا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیثیں اپنی کتاب کے اندر قلم بند کیے ہیں جس کے اوپر چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں. تو میں اسے دعوت دیتا ہوں, آؤ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقیدے کو, ان کے نظریے کو مان لو, کیونکہ جس کتاب سے
میں یہ ایصال ثواب کا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کتاب کو تم بھی مانتے ہو، اس کتاب کے متعلق تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہے، اس کے اندر کسی بھی حدیث میں نہ سند پہ کلام کرنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث سے الفاظ پہ کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میں اسی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے صحیح مسلم سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، اب عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھنا، میں اس پر اور عقیدے کی بات کرتا، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ اعتراض کریں گے، ان کا جواب معلوم ہے، عوام کو نہیں معلوم۔ اگر میں اعتراض کروں جواب کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں سے عقیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہر گئے میں یہ سمجھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب دار العمل سے چلا گیا ہے، وہ دار الجزا کے اندر پہنچ گیا ہے، جس کو وہاں جزا ملنی ہے، جس جگہ پر اسے بدلہ ملنی ہے وہاں پہنچ چکا ہے۔ انقطع عملہ، لیکن الا من صدقۃ جاریۃ، الا من صدقۃ جاریۃ، اللہ نے ان تین کاموں میں سے تین اعمال ایسے بتائے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، آدمی کی روح قبض کر لی جاتی ہے، آدمی کو کفن کے اندر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کر اسے قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر بھی تین اعمال ایسے ہیں جو پھر بھی ثابت رہتے ہیں، پھر بھی جاری رہتے ہیں، وہ پھر بھی وساری رہتے ہیں۔ اس کے اندر تین چیزیں آئی ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ کیا مطلب کہ کوئی ایسا کام وہ چھوڑ کر جائے، مثال کے طور پر ابھی عبدالعزیز بھائی اور ان کے جو بھائی حضرات ہیں انہوں نے یہ تقریب کرایا، اس تقریب کے اندر مجھے اور علماء کرام کو بلایا اور ان کی وجہ سے یہ بیان ہوا، اور اس بیان کو آپ نے سنا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا اتنا مجھے، اور جتنا مجھے ملے گا اتنا ثواب انہیں۔ اور اگر ہم یہ نیت کر جائیں یہ ثواب اے اللہ عبدالعزیز صاحب کے ابا مرحوم کو پہنچا دینا تو ان کو پہنچتا رہے گا، اور علم ينتفع به، چونکہ اور اسی طرح اگر کسی نے علم کو چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی عالم نے کسی مولوی کو عالم بنا دیا، کسی بچے کو عالم بنا دیا، یا عالم نہیں تھا کسی ایک بچے کا خرچہ برداشت کیا، اس خرچے کے وجہ سے اس خرچے سے پڑھ کر کوئی مولوی بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے علم در علم جو ہے نسل در نسل چلتا ہے، تو جا کر کے اس کا ثواب جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے اپنے خرچے سے کسی بچے کو پڑھایا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له، اور ایک
ایک چیز ایسی ہے جو کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جائے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں جو الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جو فرمایا کہ یہی تین چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو بندہ اگر ایک مرتبہ کام کر لیتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو ثواب پھر بھی پہنچتا رہتا ہے۔ بے صدقہ